لنڈن اور یو کے جو ہے یونائٹڈ کنگڈم، یہاں پر ٹورزم بہت ہائی ہے. آپ دیکھیں لنڈن میں آپ کو ہر طرف انسانوں کا جنگل نظر آئے گا. مینچسٹر سٹی سینٹر چلے جائیں، گلاسکو میں آپ چلے جائیں، برمنگھم سٹی سینٹر چلے جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ تمام دنیا کے ممالک کے لوگ یہاں پر ٹورزم کے لیے آ رہے ہیں. تو ٹورزم کے لیے پاکستان کے لیے کیا پالیسی ہوگی؟ یورپ کے لیے ظاہری بات ہے کہ اب وہ بریگزٹ ہو چکا ہے، حصہ نہیں رہے، ان کے لیے بھی کیا ویزا پالیسی ہوگی؟ یا جو بڑے ملکوں سے آ رہے ہیں تو امریکہ سے، کینیڈا سے، تو ان کی کیا ٹورسٹ ویزا پالیسی ہے؟ جی وسیم، جو ٹورسٹ پالیسی ہر ملک کی اس کی ایک ایک اکنامک گروتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. برطانیہ جیسا ملک جہاں پر ٹورزم کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، یہاں سے حکومت اس سے ریونیو جنریٹ کرتی ہے اور لاکھوں ملینز آف پاؤنڈ کی بزنس سالانہ بنیادوں پر کیا جاتا ہے. جی ٹھیک. تو یہاں پر ٹورزم کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے حکومتیں اپنی پالیسی وضع کرتی ہیں، انکلوڈنگ اس کے اندر امیگریشن پالیسی کے اندر جیسے وزٹ ویزا ہے. جب وزٹ ہاں جی ویزا کی بات کریں تو ٹورزم کے لیے جو وزٹ ویزا ہے وہ جنرل وزٹ کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جو ہوم آفس ہے اس نے پوری دنیا کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے مختلف درجات کے اندر، جس کے اندر جو ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے، جہاں پر زیادہ رسک ہے، جہاں پر اکنامک سچویشن بہتر نہیں ہے، جہاں پر حالات ایسے لائک کوئی تو ایک صحافی نے سوال کیا تھا ہوم سیکٹری کو کہ آپ نے پاکستان کو کیوں نہیں کیا اس حوالے سے ویزا بین میں، تو وہ بھی جو ہے کافی کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اور کوٹا سسٹم بھی میں نے سنا ہے کہ اس حوالے سے ان ملکوں کے لیے ہوتا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ جی بالکل، جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں انفارچونیٹلی وہ پاکستان کی جو اسٹوڈنٹس یہاں پر آ کے اسائلم سیکنگ کی طرف جو گئے ہیں اس کی وجہ سے انتہائی خطرناک پاکستان نمبر 1 اسائلم سیکر کی لسٹ میں رہا گزشتہ سال کے اندر. تو لیکن وسیم دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا اپنا ملک، آپ جس ملک کی بات کر رہے ہیں وہ اس کی ڈپلومیسی کتنی اچھی ہے، وہ کس طرح برطانیہ کے اندر برطانیہ کی جو ہوم آفس ہے اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اور کس طرح اس طرح کے جو ابیوز آف پروسیس ہے، امیگریشن کی پالیسیز کو ابیوز کیا جاتا ہے، اس کو کیسے نوک ڈاؤن کیا جاتا ہے، اس کو کم کرنے کی کس طرح کے میجرز لیے جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ پاکستان اگر اسائلم سیکنگ کی جو لسٹ ہے اس کے اوپر ٹاپ میں رہا تو وہ وزٹ ویزا کے لیے بین ہو جائے گا یا اس کو کوٹا سسٹم دیا جائے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو وزٹرز جس ملک سے وزٹرز آ رہے ہیں وہ اپنی ویزا جو ان کے جو ویزا گرانٹ کیے گئے ہیں اس کی کنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے ملک واپس جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. نو ڈاؤٹ اسٹوڈنٹس نے یہ ابھی تک ثابت کیا ہے، پاکستانی اسٹوڈنٹس نے، کہ وہ اسائلم سیکنگ کی طرف گئے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں جو وزٹ نہیں، ویزا اس کے علاوہ کے بڑے بڑے سرکاری اداروں کے جو افراد تھے وہ بھی یہاں پر آ کر غائب ہو گئے ہیں، پلیئرز، ٹیموں کے پلیئرز غائب ہو گئے ہیں. تو اس لیے یہ بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے اس ملک کی جو ہے جو ویزا وسیم. سروسز ہے. اگین بینگ امیگریشن سلسٹر، ہم ڈیلی بنیادوں پر اس طرح کے کیسز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. جی جی بات ایک اوور آل پرسیپشن کی بات ہے، اور ایک انڈیویجول سرکمسٹانسز کو دیکھ کے اس کیس کی جو نیچر ہے، اس کے حالات کیسے ہیں، اس کو انڈیویجلی اسیس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں برطانوی حکومت نے جو میکانزم رکھے ہوئے اسائلم کلیم کے لیے، اسائلم گرانٹ کے لیے، اور جو دیگر جو اسکلڈ ورکر کی بات کریں، بہت ہاں سارے جی لوگ اسکلڈ ورکر کے اندر سوئچ کر کے چلے گئے یا جی پاکستان سے ایز اے اسکلڈ ورکر آئے، تو اس کی اپنی ایک اسکروٹنی برطانوی حکومت نے رکھی جس کے اوپر وہ ہزاروں پاؤنڈ بلکہ ملینز آف پاؤنڈ اسپینڈ کرتے ہیں. اور ان کی آپ دیکھیں تو کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جو 100 پیجز سے کم ہو، ایسے ہی کسی کیٹیگری کو ہم اٹھا ایسے لیں. ہی ہاں تو جی بہت ہی کمپلیکیٹڈ رولز اور بہت ہی ہائی اسکروٹنی سے گزرنا پڑتا ہے اگر کسی نے اسائلم لینا ہے یا اسکلڈ ورکر بالکل لینا ہے. گزرنا پڑتا ہے. اچھا راز تو صاحب اس لیے کوٹا، جی ہمیں جی
جی جی، آپ بات کریں اور ساتھ یہ بھی بتا دیں چونکہ ہم آخر میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو کنکلوژن کی طرف آئیں کہ میں صرف پاکستان کا نام نہیں لے رہا، اس میں پاکستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، نائجیریا بھی ہے، افریقہ کے ملک بھی ہیں، اور ان پر بھی جو ہے کافی پابندی ہیں. لیکن کیا کوٹا سسٹم پہلے سنا جاتا تھا کہ جی ہر ملک کا اتنا اتنا کوٹا ہے؟ جی وسیم، دیکھیں کوٹا سسٹم ایک شارٹ ٹرم کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک سلوشن ہے، لیکن میرے خیال سے اگر آپ جینوینٹی ٹیسٹ کو سامنے رکھیں جو کہ آلریڈی ان پلیس ہے، اور اس کی کاغذوں کی اسکروٹنی کو زیادہ سخت طریقے سے کریں، تو میرے خیال سے کوٹا سسٹم آپ کی برطانوی اکانومی کو افیکٹ کرے گا. جو ٹورزم، جو جینون ٹورسٹ کوٹا کیپ کی وجہ سے نہیں آ پائیں گے اس سال کے اندر، ظاہر ہے آپ کا آپ ریونیو لاس کریں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی اسکروٹنی کو سخت کرتے ہوئے، اپنے امیگریشن رولز جو آلریڈی بہت سخت ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو یہاں آنے دیں، چاہے وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں. اور اس کے اندر ایک ہیومن رائٹس ایلیمنٹ ہے، کیونکہ پوری دنیا سے ایسے لوگ ہیں جن کی فیملیز یہاں بستی ہیں، جن بالکل کے بستی ہیں. رشتہ دار یہاں ہیں، ہاں تو جی جی جی، تو ان کا ملنا بہت ضروری ہے. ضروری. یہ اچھا راز صاحب، ہیومن میں رائٹس کا تقاضا ہے. تقاضا کنکلوژن کی طرف آؤں گا کہ دنیا میں اب امیگریشن صرف یو کے کا مسئلہ نہیں ہے، یورپ میں بھی یہی مسئلہ ہے. ایون کہ افریقی ملک جو ہیں، ساؤتھ افریقہ، وہاں پر جو وہاں پہ سیاہ فام لوگ ہیں وہ ہاتھ میں ڈنڈے اور جو ان کے ہاتھ میں وہ لے کے باہر نکل آئیں کہ غیر ملکیوں کو باہر نکالو. اس میں پاکستانی بہت بڑی تعداد میں ہے. یورپ کے اندر میں مثال دوں گا، پچھلے دنوں آئرلینڈ نے وہاں پر کچھ امیگریشن کے لیے رولز میں نرمی کی تھی. پھر جو اپلیکیشن آئرلینڈ میں 2-3 ہفتوں میں ہو رہی تھی وہ تقریباً 2-3 سال پہ چلی گئی ہے. کہ اتنی لمبی ہزاروں کی تعداد میں جب میں نے آئرلینڈ کے ایمبیسڈر سے میں ملا یہاں پر، پھر جب انہوں نے بتایا کہ اتنے ہزار اپلیکیشن، اتنے لاکھ اپلیکیشن جمع ہو گئی یہاں پہ. اب اسی طرح ہی اسپین کے اندر یہ ہوا ہے کہ اسپین میں امیگریشن کھولی گئی ہے. جو اپلیکیشن 2-3 ہفتے میں ہو رہی تھی، اب اس کے لیے پہلے 3 لاکھ تھا، پھر 5 لاکھ. اب اس کی جو اتنا زیادہ پریشر بڑھ گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں دے رہے، لیکن اتنا زیادہ پریشر بڑھ گیا ہے کہ ایک ایک اپلیکیشن پر بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے. اسی طرح آپ پاکستان لے لیں، انڈیا لے لیں، کہ ان کی ایمبیسیز کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنا لمبا عرصہ لگ رہا ہے ایک وزٹ ویزے کے لیے. سمپل آپ اپلیکیشن پڑھ کے، لیکن اس کے پیچھے ہزاروں اپلیکیشنیں پڑی ہوئی ہیں. تو آخر میں سر کیا کہیں گے؟ پریشر کو بھی کافی بیک لوگ بھی ہے، پریشر بھی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ جی وسیم، جیسے جیسے دنیا کے اندر انریسٹ ہوگا، ملکوں کے اندر اکنامک سچویشن، وہاں پر جو سیفٹی سچویشن افیکٹ ہوگی، ظاہر ہے دیگر ممالک کے اندر امیگریشن زیادہ بڑھے گی. اور ایون ایف ہم جو ٹیئر 1 کنٹریز کی بات نہ کریں، سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر کی بات کریں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر بھی آتے ہیں، تو مائیگریشن تبھی بڑھتی ہے جب ان کے ممالک کے اندر انریسٹ ہوتی ہے، انسرٹنٹی بڑھتی ہے. تو اسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں برطانیہ جیسے ملک، اور فرانس کی آپ نے بات کی، فرانس کی آپ نے بات کی کہ انہوں نے اسپین کی 5 بات لاکھ کی ہے، کی، آئرلینڈ کی بات کی ہے، اسپین کی. اسپین، جی جی اسپین اور آئرلینڈ کی بات کی. برطانیہ کے اندر بیک لاگ بہت لمبا عرصہ اپلیکیشنز کو ڈیل کرنے کے لیے حکومت کو چاہیے. جی میں سمجھتا ہوں برطانیہ کے اندر اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو برطانوی حکومت انتہائی زیادہ پیسے چارج کر رہی ہے ایک اپلیکیشن کو ڈیل کرنے کے لیے. جب وہ اپلیکنٹ سے پیسے چارج کرتے ہیں تو ان پھر کو ایسا میکانزم ان پلیس رکھنا چاہیے، رکھنے چاہیے، اتنا بالکل، عملہ کہ ان کو آسانی وہ ہائر ریکروٹ کرنا کرنا چاہیے. چاہیے جی تاکہ آسانی سے. بالکل اس وقت میں سمجھتا ہوں برطانوی حکومت جو ہے وہ امیگریشن کی ان فیسوں کی مد میں ایک پورا بزنس ٹریڈ کر رہی ہے.